الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے ساڑے سارا دا ایمان ہے کہ القیامت الدن ساڑے حامی آمینہ دلال ہونگے تے مل کے پڑھو حامی ساڑے آمینہ دلال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڑے آمینہ دلال ہونگے اور جنتانو جاویں گی سواری آپ دی جنتانو جاویں گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے حامی ساڑے آمینہ دلال ہونگے اور اوسے پاسے رحمت رسول ہوے گی
اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے اور جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جیڑے رہندے پڑھ دے سلام آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک عشش جہات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر صاحب معراج اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میرے عزیز طلباء میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ والوں سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے، اس ہجرت کا ذکر ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مکہ سے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین ان دونوں میں ایک آمینہ کے لال تھے، ایک سیدنا صدیق اکبر تھے۔ محترم سامعین، جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اسلام روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم نے ہر طرح سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دبانے کی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام دب جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام مٹ جائے، اسلام کا نام لینے والے مٹ جائیں۔ ہر طرح سے ان کی کوششیں یہ تھی کہ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اسلام مٹنے کے لیے نہ آیا تھا بلکہ اسلام تو بڑھنے کے لیے آیا تھا۔ کفار مکہ نے طرح طرح کے مظالم اصحاب رسول پر ڈھائے، مگر وہ نہیں جانتے تھے جس شمع کو خود خدا روشن کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے 28ویں پارے میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
کافر مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں گے، اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کافرو تم نور خدا کو بجھاتے رہو گے، میں خدا ہو کے چمکاتا رہوں گا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی دھرتی پر اپنے مشن میں، اپنے نظریے میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا اسی کے مطابق میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ جو بھی آمینہ کے لال کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا بن کے رہ جاتا ہے۔ ابو بکر گیا ہے واپس نہیں آیا، عمر گیا ہے واپس نہیں آیا، حمزہ گیا ہے واپس نہیں آیا، عثمان گیا ہے واپس نہیں آیا، بلال گیا ہے واپس نہیں آیا۔ جو جاتا ہے وہ آمینہ کے لال کا بن کے رہ جاتا ہے، واپس کوئی نہیں پلٹتا۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس آواز کو دبا دیا جائے، اس طاقت کو دبا دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس بڑھتی ہوئی اسلام کی دعوت کو ختم کر دیا جائے۔ سوچن والے سوچ دے رہ گئے تے منن والے من دے رہ گئے، جنہ سوچیا ہے اونا منیا نہیں، جنہ سوچیا ہے اونا منیا نہیں، جنہ منیا ہے اونا سوچیا نہیں۔ مشرکین مکہ نے دارالندوہ دے اندر ایک میٹنگ بلائی، اس میٹنگ دے اندر اے سارے مشرکین مکہ جمع ہو گئے، کہن لگے آ جاؤ نا یار، اسی تے ظلماں دیاں حداں کر دتیاں نے، مگر اسلام دن با دن بڑھدا جا رہا ہے، آؤ نا اسلام دی بڑھدی ہوئی طاقت نو ختم کر دیتا جائے۔ اے سارے دے سارے مشرکین مکہ دارالندوہ دے اندر جمع ہو گئے، سارے جمع ہو کے کنڈی لا لئی تے کنڈی لا کے مشورہ پہ کر دینے۔ اسے دوران دروازے تے دستک ہوئی، من دقل باب، دروازے تے دستک دین والا کون ہے؟ آواز آئی آنا شیخ نجدی من نجد، میں نجدیاں، میں شیخ وچوں آیا، میں نجد وچوں آیا، میں شیخ نجد وچوں آیا واں، مینوں پتہ چلیا ہے تسی کوئی چنگا مشورہ پہ کر دیو، میں بڑا چنگا مشورہ دینا واں۔ کنڈی کھول دیتی، اس شیخ نو، شیطان نو، بوڑھے نو ابو جہل نے اپنی سیٹ دے دیتی تے کہن لگیا سارے مشورہ دو۔ ایک کھڑا ہویا انہیں مشورہ دیتا، کہن لگا اگر اسلام دی طاقت نو، اسلام دی طاقت نو ختم کرنا چاہندے ہو، میرا مشورہ اے وے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو مکہ دے وچوں نکال دیو۔ شیطان کہن لگیا بدبختہ بیٹھ جا، تینوں نہیں پتا کس گل دا، تساں خود ہی تے کہندے جے اے سونا جس گلی چو لنگ جائے، جس بازار چو لنگ جائے، او بازار تے گلیاں خوشبوئے مصطفیٰ دے نال معطر ہو جاندے نے۔ اے تیرا مشورہ چنگا نہیں، اے تیرا مشورہ ٹھیک نہیں۔ کیوں جی؟ کیونکہ او جس گلی چو لنگ جان، جس بازار چو لنگ جان، او گلیاں تے بازار خوشبوئے مصطفیٰ دے نال معطر ہو جاندے نے۔ او محبوب کل ختم الرسل، او محبوب کل ختم الرسل، جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، کیویں توحید نو ورتاندا گیا، او کیویں توحید نو ورتاندا گیا۔
نجدی کہنے لگا اے مشورہ ٹھیک نہیں، کوئی اور مشورہ دیو۔ ایک اور کہنے لگا میرا مشورہ ہے وے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ایک کمرے دے اندر بند کر کے کنڈی لا کے تالا لا دیو۔ شیطان کہنے لگا بدبختہ تم ہی بیٹھ جا، تینوں نہیں پتا جو تسی خود ہی کہندے جے جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے منن والے نے، جڑے میرے آقا دے نال پیار کرن والے نے، جڑے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جسم دے نال پانی لگ جائے اس پانی نو زمین تے نہیں گرن دین دے۔ اگر تسی آمینہ دے لال نو ایک کمرے دے اندر بند کر کے کنڈی لا کے تالا لا دیو گے تو مصطفیٰ کریم دے یارا کے چھڑا کے لے جائیں گے۔ او کہنے لگا، شیطان کہنے لگا اے مشورہ ٹھیک نہیں، کیوں کہ مصطفیٰ کریم ایسی خوشبو ہے جڑی چھپ نہیں سکتی، مصطفیٰ ایسی خوشبو ہے جڑی چھپ نہیں سکتی، تسی دبان دی کوشش کرو گے اے خوشبو چھپ نہیں سکتی، کیوں اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ صدیاں گزر گئی آقا کی معراج کو، صدیاں گزر گئی آقا کی معراج کو، جاتی نہیں آسمان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں آسمان سے خوشبو حضور کی۔ آنا میرے امام بولے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کہنے لگا مشورہ چنگا نہیں۔ ابو جال کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرا مشورہ اے وے، میرا مشورہ اے وے کہ سارے قبیلے دے سردار تے جوان اکٹھے ہو جاؤ، تلواراں لے لو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھر دا گھیراؤ کر لو، تو جدو صبح دی نماز پڑھن واسطے اے آمینہ دا چن نکلے گا بیک بار حملہ کر کے تے شہید کر دیو۔ تے شیطان کہن لگا واہ واہ ابو جالا میرے پترا، اے مشورہ تے میری کھوپڑی وچ بھی نہیں سی آیا، تیرا مشورہ ٹھیک ہے۔ بالآخر سارے جمع ہو گئے، رات دا پہرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھر دا گھیراؤ کر لیا، میرے آقا گھر دے اندر تشریف فرمانے، مگر اے پرلے درجے دے ملعون نہیں جان دے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، مشرکین جمع ہیں، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، اور تلواریں نیام سے باہر نکال لی گئی ہیں کہ جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صبح کی نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوں گے، یک بار حملہ کر کے شہید کر دیں گے۔ یہ جمع ہیں، اللہ رب العزت کا حکم آیا اے میرے محبوب آپ مکہ کو چھوڑیے اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عرض کی اے پروردگار عالم میں نکلنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنے بستر پر علی کو سلا دو اور خود چلے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں جانا چاہتا ہوں
دائیں بھی کافر ہیں، بائیں بھی کافر ہیں، سامنے بھی کافر ہیں، پیچھے بھی کافر ہیں، میں کس طرف سے نکلوں؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پڑھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ فرماندے نے میرے سونیا اے قرآن دیاں ایتاں پڑھ لے، میرے محبوب نے قرآن دیاں ایتاں پڑھ لیاں نے تے اللہ فرماندے نے سونیا ایک مٹھی مٹی دی اپنے پیراں وچوں چک لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی دی پیراں وچوں چک لئی تے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے، اے پروردگار ایک مٹھی مٹی دی ہے، میں سجے پاسے سٹاں گا تے کھبے والے بچ جان گے، کھبے سٹاں گا تے سجے والے بچ جان گے، سامنے سٹاں گا تے پیچھے والے بچ جان گے، پیچھے سٹاں گا تے سامنے والے بچ جان گے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اے مٹھی مٹی دیے اینو سٹ دینا تیرا کم میں، اینو طوفان بنا کے اینا کافرانو انیا کر دینا میں خدا دا کم میں، اینا کافرانو انیا کر دینا میں خدا دا کم میں۔ ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا نور ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تیری نظر کا قصور ہے، جو تیریاں نظراں وچ نہیں آیا تواڈیاں نظراں دا قصور ہے۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر تے علی نو سلا کے جا رہے ہو تے خود کدھر جا رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے میں علی نو اپنے بستر تے سلایا ہے، علی نو بستر تے سلایا ہے، خود میرے حضور نکل کے ابو بکر دے دروازے دی طرف جا رہے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے جو دو حضرت علی نو سلایا، میرے آقا نے فرمایا علی اے امانتاں نے مشرکین مکہ دیاں اے واپس کر کے قبا دے مقام تے آ جانا، میں تیرا انتظار کراں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے سبز چادر حضرت علی دے اوپر دے دیتی، میں کیا والی تیریاں قسمتاں تو قربان جاواں، سون والا علی ہے، سلان والا آمینہ دا لال ہے، بچان والا پروردگار ہے، بچان والا پروردگار ہے، سلان والا آمینہ دا لال ہے تے سون والا حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی سو گئے نے، میں کیا باوشیو ذاکرو رافضیو خارجیو ابو بکر صدیق تے ابو بکر صدیق دیاں گستاخیاں کرن والے ہو، عمر فاروق دیاں گستاخیاں کرن والے ہو، ادھر دیکھو نا حضرت علی دیوں پر میرے آقا نے سبز چادر دے کے حضرت علی نو سلایا ہے تے ابو بکر و عمر نو سبز روزے وچ سلایا ہے۔ حضرت علی دے اوپر چادر دے کے سبز چادر دے کے سبز چادر دے کے سلایا ہے، ابو بکر و عمر نو ویکھو سبز روزے وچ سلایا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا نے فرمایا علی اے مشرکین مکہ دی امانتاں واپس کر کے آ جائیں، میں تصورات دی دنیا دے اندر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، اے پروردگار تیرے محبوب دیاں امانتاں علی دے حوالے نے تے تیری امانت کس دے حوالے؟ اللہ فرماندے نے بندیا غور کیوں نہیں کردا، میرے محبوب دیاں امانتاں علی دے حوالے
حوالے تے میری امانت صدیق دے حوالے نبی دیاں امانتاں علی دے حوالے اے خدا دی امانت میرا مصطفیٰ صدیق دے حوالے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر چوں نکلے نے تے جا رہے نے میں کیا دنیا دے رافضیو تے خارجیو تسی ابو بکر صدیق دیاں گستاخیاں کر دے جے اج ویکھو نا اے آمینہ دا چن عبداللہ دا در یتیم اپنے گھروں نکل کے ابو بکر دے دروازے تے جا رہے جے ہمت ہے گی تے روک لو تساں کہندے ہو خلافت علی دا حق ہے سنی کہندے نے نا خلافت ابو بکر دا حق ہے وہ کہندے نے حضرت علی خلیفہ بلا فصل میں کیا نا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل کیوں حضرت علی نو بستر تے سلایا ہے ابو بکر نو بستر تے نہیں سلایا نال لے کے گئے نے جنوں خلافت بعد وچ عطا کرنی سی اونوں بستر تے سلایا ہے تے جس نو خلافت عطا کرنی سی اوندے کندھیاں تے سوار ہو گئے نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دے دروازے تے گئے دستک دیتی ابو بکر نے نہیں پوچھا دروازے تے دستک دینے والا کون ابو بکر نے جُتی نہیں پائی تے دوڑاں لا دیتیاں نے آ کے دروازہ کھولیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تے قربان جان تساں میرے دروازے تے آئے جے حکم کر دے نوکر سر دے بل چل کے آ جاندا میرے آقا فرماندے نے ابو بکر میں جاواں نبیاں دے کول مسجد اقصی دے اندر تے سارے نبی استقبال کر دینے اج ہجر دی رات میرے آقا ابو بکر دے دروازے تے گئے نے تے ابو بکر میرے مصطفیٰ دا استقبال کر دینے پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ابو بکر نو نال لیا تے مکہ چو نکلے نے تھوڑا جہا سفر کیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے تے کعبہ دی طرف دیکھ دینے تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں میں تصورات دی دنیا دے اندر کہنا میرے رب نے فرمایا ہوئے گا اے میرے محبوب پریشان نہ ہو اے میرے سونیا غم نہ کر اے میرے حبیب غم نہ کر ایک وقت آئے گا آج تو چھپ کے جا رہے ہیں ایک وقت آئے گا تیرے نال تیرے یاراں دا جمع غفیر ہوئے گا اے کعبہ میرا ہوئے گا تذکرہ تیرا ہوئے گا اے کعبہ میرا ہوئے گا تے تذکرہ تیرا ہوئے گا اسی مکہ دے اندر اے میرے سونیاں وجود تیرا ہوئے گا اور دربار تیرا ہوئے گا وجود بھی تیرا ہوئے گا دربار بھی تیرا ہوئے گا ظلم اینا دا ہوئے گا رحم تیرا ہوئے گا ستم اینا دا ہوئے گا کرم تیرا ہوئے گا عقلاں اینا دیاں ہون گیاں عقل اینا دیاں ہون گیاں فہم تیرا ہوئے گا قسمت اینا دی ہوئے گی فیصلے تیرے ہون گے بت اینا دے ہون گے حملے تیرے ہون گے بت اینا دے ہون گے حملے تیرے ہون گے اے میرے محبوب ایک وقت آئے گا زبانہ اینا دیاں ہون گیاں کلمے تیرے ہون گے صفا اینا دیاں ہون گیاں امام تیرا ہوئے گا اے میرے سونیاں ایک وقت آئے گا تلاوت اینا دی ہوئے گی قرآن تیرا ہوئے گا مکے سے باہر نکلے جب تھوڑا سا سفر کیا پتھر آ گئے سنگریزے آ گئے کانٹے آ گئے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ پتھر وہ کانٹے میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لگے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو تعجب و حیرانگی سے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر کیا کہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاؤں میں کانٹے لگ رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں پتھر لگ رہے ہیں، یہ مجھ ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوتا، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ میں یوں کہتا ہوں یہاں پر ایک شخص جب اپنے بچے کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہے، اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے، اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے تو اس بچے کے جو ہاتھ ہیں وہ باپ کے سر پہ ہوتے ہیں، اس بچے کے جو پاؤں ہیں وہ سینے پہ ہوتے ہیں۔ ذرا وہاں کا تصور کیجئے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آمینہ کے لال کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، جب کندھوں پہ اٹھا لیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر جیسی سواری پہ سوار ہو چکے ہیں۔ میں نے تاریخ کو دیکھا، میں نے سیرت مصطفیٰ کو دیکھا تو مجھے نظر آیا ہے کہ یہ میرا مصطفیٰ ہے جو حلیمہ کی سواری پہ سوار ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے جو حلیمہ کے کندھے پہ سوار ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے جو حلیمہ کے شوہر کے کندھوں پہ سوار ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے تو کبھی معراج کی رات براق جیسی سواری پہ سوار ہوتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے قدم ہیں جو عرش معلیٰ پہ لگتے ہیں۔ میں نے ہجرت کی رات یہی میرا مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے کہ میرا مصطفیٰ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے جو ہاتھ ہیں وہ ابو بکر کے سر پہ ہیں، میرے مصطفیٰ کے جو پاؤں ہیں ابو بکر کے سینے پہ ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں او خارجیو رافضیو ہجرت کی رات ابو بکر کو دیکھو، یہ میرا مصطفیٰ ہے جو ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو چکا ہے۔ اب میرے آقا کے ہاتھوں میں ابو بکر کا دماغ ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں میرے حضور کا ابو بکر کا سینہ ہے۔ یہ ابو بکر ہے جو ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ سے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ سواری چاہیے تھی، سواری کی ضرورت تھی، آج سواری ہوتی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی و روحی و قلبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری روح بھی آپ پہ قربان ہو، میرا جگر بھی آپ پہ قربان ہو، آج سواری ہوتی، یا رسول اللہ آپ سواری پر سوار ہو جاتے۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا بلکہ ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کی خود سواری بن گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ امام زرقانی نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابو بکر صدیق نے جب میرے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے تو پھر پاؤں سے چل کے نہیں گیا، ابو بکر صدیق ہواؤں میں اڑا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا براق جیسی سواری پہ براق پہ سوار ہو جائیں، وہ زمین سے چلتی ہے تو راتوں رات مسجد اقصیٰ میں جاتی ہے، وہاں سے سفر کرتے ہوئے عرش معلیٰ تک جاتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جو خود میرے مصطفیٰ کی سواری بن گیا، اپنے آقا کو کندھوں پہ اٹھا کر 6000 فٹ کی بلندی پہ چڑھ گیا۔ غار کے اندر پہنچے، غار کے اندر پہنچے، جب وہاں پر پہنچے تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو مکہ سے اٹھایا ہے، یہ میں نے اتنا سفر کیا ہے، یہ بلندی چڑھی ہے، میں تھک گیا ہوں، نبوت کا بوجھ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر موجود ہیں تو ان کا وہ چھت بن رہی تھی، پر نالا لگانے کی باری آئی تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عباس چچا پر نالا کس طرف رکھنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ حکم فرما دیں۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عباس چچا یہ پرنالا آپ لگائیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ اوپر کھڑے ہو کر پنالا نصب کر دیجئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں زمین پر بیٹھ گیا، میرے مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی نبوت والا قدم میرے کندھوں پہ رکھا تو میری چیخیں نکل گئی، میں بوجھ کو برداشت نہ کر سکا، نبوت کے وزن کو برداشت نہ کر سکا۔ میں نے ہجرت کی رات دیکھا، میں نے کہا ابو بکر واہ تیری قسمت پہ قربان جاؤں، تو نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قدم کو نہیں سارے کے سارے نبوت کے بوجھ کو برداشت کیا ہے۔
چڑھائی پر پہنچے ہیں، ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کریم سے اپنی چادر بچھا دی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کو چادر پہ بٹھا دیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں خود غار میں اترتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، پھر آپ تشریف لے آنا۔ ابو بکر غار میں اترے ہیں تو ابو بکر صدیق نے دیکھا یہ بھی سوراخ ہے، یہ بھی سوراخ ہے، یہ بھی سوراخ ہے، تو اپنی چادر اتاری، اتار کر اس کو پھاڑا ہے، وہ جتنے سوراخ تھے وہ سارے کے سارے سوراخ بند کیے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے صرف وہ سوراخ بند نہیں کیے بلکہ جو فتنے ابھر رہے تھے ان کے منہ بند کیے ہیں، ان کے منہ بند کیے ہیں۔ ابو بکر صدیق غار میں اترے ہیں، غار کو صاف کیا ہے، سارے سوراخ بند کر دیے ہیں، ایک سوراخ بچ گیا، اس پہ اپنی ایڑی لگا دی ہے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ہو چکی ہے، تشریف لے آئیے۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے صفائی کی ہے۔ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ میرے مصطفیٰ کریم خود چل کر گئے ہیں، جب غار میں آنے کی باری گئی ہے تو پہلے ابو بکر گئے ہیں، بعد میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں۔ یہ ان بدبختوں کو بتانا ہے جو ابو بکر پہ تبرے کرتے ہیں، اور بدبختوں ہم نے تو دنیا کے اندر بھی یہی دیکھا تھا کہ ریحل پہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، ہم نے یوں ہی دیکھا تھا کہ تپائی کے اوپر قرآن پڑھا ہوتا ہے، لیکن آج غار کے اندر دیکھو ہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یار ابو بکر خود غار کے اندر لیٹ کر یوں بیٹھ کر اپنی گود کو یوں سجا کر ریحل کی طرح سجا کر چمکا کر بیٹھ گیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب ریحل بن چکی ہے، قرآن تشریف لے آئیے، ریحل بن چکی ہے، تشریف لے آئیے۔ تو یوں لگ رہا تھا، میں نہیں کہتا، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ریحل پر اللہ کا قرآن پڑا ہوا، جیسے ریحل پر اللہ کا قرآن پڑا ہوا ہو۔ انشاءاللہ اسی سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس موضوع کو چلائیں گے۔ اللہ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔